حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ ناظرین، میں عمر فاروق ندوی آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو عید کی نماز کے طریقے پر مشتمل ہے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ عید کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو بتا دوں کہ ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے عزم ارادے کا نام ہے، اور ہم عید کی نماز ادا کر رہے ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کو، ہمارے دل میں کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کرنا یہ بھی نماز کی نیت ہی ہے۔ تو ہمیں زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم دل میں نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم 2 رکعت نفل عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس طرح نیت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص نیت کرنا چاہے تو اس کے لیے نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کعبہ شریف کی طرف کو کھڑا ہو اور وہ کہے نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیر کے، 6 زائد تکبیروں کے، کیونکہ یہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو اللہ اکبر کہہ دیں، یہ نیت ہو سکتی ہے۔ اور اگر اتنا نہ کہیں، صرف دل میں ارادہ کریں، اور عید کے دن پورا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو وہی نیت ہے، وضو کرنا ہی نیت ہے۔ تو کوئی آدمی دل میں سوچ لے کہ مجھے عید کی نماز پڑھنی ہے، تو بس وہی اس کی نیت ہو جائے گی۔ ناظرین، عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر ہوتی ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام جو سامنے کھڑا ہوگا، امام وہ اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر اور نیت باندھ لے گا، اور اس کے پیچھے جو افراد کھڑے ہوں گے جن کو ہم مقتدی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر امام کے ساتھ میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اور نیت باندھ لیں گے، یعنی ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ ایک تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد پھر امام اور مقتدی دونوں، امام دھیرے دھیرے اور مقتدی بھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اتنا پڑھنے کے بعد میں امام پھر اللہ اکبر کہے گا۔ اب یہاں سے شروعات ہو رہی ہے، جو تکبیریں ہیں 6 زائد، وہاں سے شروعات ہو رہی ہے۔ یہ تکبیر جو نماز کو شروع کرتے ہیں تو یہ تو ہر نماز میں کہتے ہیں، ہر نماز میں ادا کرتے ہیں، تو وہ تو ہو گئی ہے، ہم نے کہہ دی ہے اور نیت باندھ لی ہے اس کی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد میں امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور ہاتھ چھوڑ دے گا، ہاتھ باندھے گا نہیں، ہاتھ چھوڑ دے گا۔ پھر تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ چھوڑ دے گا، اور اسی طرح مقتدی بھی کریں گے۔ 2 تکبیر ہو گئی۔ پھر امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور پھر وہ ہاتھ باندھ لے گا، یعنی تیسری تکبیر پر وہ ہاتھ باندھ لے گا۔ پھر ہاتھ باندھنے کے بعد میں وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھے گا امام، اور مقتدی خاموش رہے گا، اور اس کے بعد وہ سورت ملائے گا اور وہ رکوع میں جائے گا، رکوع کرے گا۔ رکوع کے بعد سجدے کرے گا، سجدے سے اٹھ کر پھر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، پھر وہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھے گا اور پھر سورت ملائے گا۔ پھر دوسری رکعت میں، یاد رکھیے، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پہلے امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ چھوڑ دے گا۔ ایک تکبیر ہوئی۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا۔
دو تکبیر ہو گئی، پھر امام کہے گا اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا، 3 تکبیر ہو گئی، امام کے ساتھ مقتدی بھی کہیں گے۔ میں اگر کہہ رہا ہوں امام کہے گا تو امام ہی نہیں کہے گا بلکہ مقتدی بھی کریں گے، جیسے امام کرے گا تکبیر کہے گا ایسے مقتدی بھی کریں گے۔ پھر 3 تکبیر ہو گئیں، اب چوتھی تکبیر میں امام ہاتھ نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ نیچے سے ہی رکوع میں چلا جائے گا، جھک جائے گا، رکوع میں چلا جائے گا۔ اور پھر جانے کے بعد میں جس طرح دیگر نماز پڑھی جاتی ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر تحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اسی طرح سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ نماز کا پورا طریقہ ہو گیا۔ اسی طرح تمام حضرات کو نماز ادا کرنی ہے۔ تو بس آج اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں،